الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحابہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، آج اس عنوان پر میں نے آپ احباب کے سامنے گفتگو کرنی ہے. بہت ہی اہم اور بنیادی عنوان ہے. اس سے پہلے ہم سب احباب ایک بات کو ذہن میں رکھیں گے. ایک انسان کا عقیدہ ہوتا ہے اور ایک عمل ہوتا ہے. تقریباً پورے قرآن مقدس میں جہاں جہاں بھی ہم دیکھیں گے تو جتنا بھی اسلام اور شریعت ہے تو اللہ پاک نے دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے. یعنی شریعت کا جتنا بھی عنوان ہے یا جو بھی شریعت ہے، جتنی بھی شریعت ہے تو اللہ پاک نے دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے. ان میں سے ایک حصے کو عقیدہ کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو عمل کہتے ہیں. جیسے مثال سے سمجھا دیتا ہوں. ابھی ہم نے نماز پڑھی تو یہ نماز کیا ہے؟ عمل ہے. اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بتائی ہوئی چیزوں پر ایمان لا کر، یقین لا کر، ان کو مان کر ان پر ان کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ایمان اور قرآن مقدس میں اس عنوان کو، یعنی ایمان یا عقیدے کے عنوان کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ ایمان ہے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے خود بیان کیا، فرمایا کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. اور دوسری چیز عمل ہے. اب ہم ان دونوں کو آپس میں دیکھیں گے کہ اگر ان میں سے ایک چیز کسی آدمی کے پاس پائی جائے اور دوسری چیز نہ پائی جائے تو کیا اس کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے. ایک ایمان ہے اور ایک عمل ہے. ایک آدمی ایسا ہے وہ عمل تو بہت اچھے کرتا ہے، نیک آدمی ہے، لیکن اس کا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے، تو کیا اس کا عمل قابل قبول ہے یا نہیں ہے. اور دوسرا آدمی ایسا ہے کہ اس کے عمل کچھ تو اچھے ہیں لیکن کچھ برے عمل بھی ہیں، لیکن اس کا ایمان اور عقیدہ درست ہے، تو کیا اب اس صورت میں اس کی آخرت میں نجات ہوگی یا نہیں ہوگی، یا اس کے لیے کیا فیصلہ ہے. تو قرآن مقدس میں موجود ہے. فرمایا ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کا ایمان اور عقیدہ درست ہے، اگر اس سے کچھ برے عمل بھی ہو گئے، فرمایا کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین کی ذات اس کے ان برے اعمال کو نیکیوں سے تبدیل کر کے فرمایا ایک نہ ایک دن یہ شخص جنت میں ضرور جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے اور اس کا نظریہ درست ہے اور اس کا ایمان درست ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے عمل تو بہت اچھے ہیں لیکن اس کا عقیدہ درست نہیں ہے. تو اب اس صورت میں کیا وہ شخص کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا؟ فرمایا بالکل قطعاً کبھی جنت میں نہیں جائے گا. ان الذین کفروا، فرمایا بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے انکار کیا، فرمایا جو لوگ کافر ہیں، فرمایا یہ دنیا میں سب سے بدترین مخلوق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا یہ لوگ خالدین فیہا ابدا، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور کبھی بھی یہ لوگ جہنم سے نکلیں گے نہیں. اور جب یہ لوگ جہنم سے نہیں نکلیں گے، ہمیشہ رہیں گے، فرمایا ان میں سے ایک تو وہ شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا جو شرک کرتا ہے. انما المشرکون نجس، اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سورۃ نساء میں 2 مرتبہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو شخص شرک کرتا ہے، فرمایا اس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہے. اور فرمایا دوسرا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، فرمایا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. فرمایا ان کے لیے بھی کبھی جہنم سے نکلنا نہیں ہے. تو اس سے یہ بات ہمارے ذہن میں بالکل واضح ہو گئی اور قرآن مقدس نے واضح کر دیا. فرمایا اگر ایمان جب تک درست نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی عمل قابل قبول ہے نہیں ہے. اور دوسرے مقام پر موجود ہے. فرمایا مشرکین مکہ جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی دعوت دے دی تو مشرکین مکہ اس وقت کہنے لگے کہ ہم حاجیوں کو ستو گھول کر پلاتے ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل قابل قبول نہیں. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. اس سے آگے فرمایا کہ جو لوگ
حاجیوں کو ستو گھول پر کر پلاتے ہیں، اور دوسرے لوگ وہ جو ایمان والے ہیں، فرمایا لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہیں۔ فرمایا دونوں برابر نہیں ہیں، فرمایا اللہ کے ہاں وہ لوگ زیادہ عظمت والے ہیں جن کا ایمان صحیح ہے، فرمایا اگرچہ عمل میں کچھ کمی کوتاہی ہو لیکن ان کا ایمان درست ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک آدمی عمل اچھے کرے لیکن اس کا ایمان صحیح نہ ہو تو فرمایا اس وقت تک اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو بنیادی چیز ایمان ہوا، یعنی پہلے ایمان کا درست ہونا ضروری ہے، پھر اس کے بعد باقی ساری کی ساری چیزیں اس کے مطابق ہوں۔ اور اگر کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہے تو اب اس صورت میں وہ شخص مسلمان بھی نہیں ہے۔ اب ایمان سکھانا کس کا کام ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں آج بہت سارے فرقے ہیں اور ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس ایمان ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تیسرا کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو ایمان سکھانا کس کا کام ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کام کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا کہ دنیا میں جا کر لوگوں کو ایمان سکھاؤ۔ تو جو بھی پیغمبر آیا، جو بھی رسول آیا، تو اس نے آ کر دنیا میں لوگوں کو ایمان سکھایا، اور جب ایمان سکھایا تو لوگ وہ ایمان سیکھ کر مسلمان ہوئے۔ اور پھر آگے اس وقت جن لوگوں کو ایمان سکھایا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے محبوب کے صحابہ کرام تھے، اور ان صحابہ کرام کو ایمان سکھایا، انہوں نے اپنی اولاد کو سکھایا، اور پھر آگے چلتے چلتے وہ اپنی اولاد کو سکھاتے آئے، اور آہستہ آہستہ وہ ایمان، اسلام اور وہ قرآن ہم تک پہنچا۔ اب جب ہم تک پہنچا، اب لوگوں نے مختلف دعوے کرنا شروع کیے کہ ہمارے پاس بھی ایمان ہے۔ پھر سوال کیا گیا بھئی تمہارے پاس ایمان کون سا ایمان ہے، تمہارا عقیدہ کون سا عقیدہ ہے؟ تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ کار یہ تھا کہ جو بھی فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کے ایمان اور عقیدے کو کہاں دیکھا جائے۔ مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس 2 کلو فلاں چیز ہے، تو اس کو کہا جائے گا اس کو دیکھنے کے لیے آپ اس کے ترازو پہ رکھو، اور ترازو پہ رکھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس میں 2 کلو ہے، 2.5 کلو ہے، 1 کلو ہے، 20 کلو ہے، 10 کلو ہے، کتنی چیز ہے آپ کے پاس، تو پتہ چل جائے گا۔ تو اسی طرح جب ہم نے دیکھا کہ ایمان اور اسلام کو پرکھنے کے لیے کیا چیز ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا قرآن مقدس ہے۔ یعنی قرآن مقدس پر دیکھیں گے کہ جس شخص کا ایمان اور عقیدہ قرآن کے مطابق ہوگا تو وہ مسلمان ہے، اور جس کا ایمان اور عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ شخص، اس کا اسلام قرآن والا اور اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا نہیں ہے۔ تو اب اسی طریقے سے جب قرآن مقدس سے دیکھا گیا، ہر فریق سے سوال کیا گیا کہ ہر فریق اپنے اپنے اصول کے مطابق اپنا اپنا ایمان تحریر کرے، جو بنیادی چیزیں ہیں۔ تو امت مسلمہ کے ایمان میں 6 بنیادی چیزیں ہیں، انشاءاللہ آپ کو فرق سمجھ آ جائے گا۔ امت مسلمہ کے ایمان اور عقیدے میں کتنی بنیادی چیزیں ہیں؟ 6، جس کو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی یاد کر لیتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا، یہ امت مسلمہ کا ایمان تھا۔ انشاءاللہ انصاف کے ساتھ دونوں کے لیے ہم پرکھیں گے کہ دیکھیں گے کہ دونوں کا ایمان کہاں تک درست ہے، اور پھر اس سے آگے گفتگو کریں گے۔ اب امت مسلمہ کا ایمان ان 6 چیزوں پر ہے، اور امت مسلمہ سے سوال کیا گیا کہ کیا جو آپ کا ایمان ہے یہ ایمان اللہ کے نبی علیہ السلام کا سکھایا ہوا ہے یا نہیں ہے، اور آپ کے کسی عقیدے کی بنیادی کتاب میں بھی یہ ایمان پایا جاتا ہے یا نہیں۔ تو امت مسلمہ کی طرف سے جواب آیا کہ ہماری ایک کتاب نہیں بلکہ چھوٹی سی ہماری کتاب نماز حنفی سے لے کر بڑی ہماری عقیدے کی کتاب عقیدہ طحاویہ میں بھی یہی ہمارا ایمان ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ان 6 چیزوں پر ایمان رکھنا جو بھی امت مسلمہ کے ساتھ آئے گا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کا تعلق علماء دیوبند سے ہو، علماء بریلی سے ہو، یا علماء اہل حدیث سے ہو، یعنی جس سے بھی تعلق ہو، امت مسلمہ کے ساتھ جو شخص بھی آئے گا تو وہ ان 6 چیزوں پر کیا رکھتا ہے؟ ایمان رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے۔ یعنی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔
اب امت مسلمہ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کا ایمان اور عقیدہ آپ کے عقیدے کی کتابوں میں بھی موجود ہے یا نہیں؟ تو جواب ملا بالکل، ہماری عقیدہ طحاویہ کی کتاب میں موجود ہے، شرح عقائد میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی سے چھوٹی کتاب ہماری نماز حنفی میں بھی یہ موجود ہے کہ بچوں کو ہم یاد کرواتے ہیں کہ ان 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب جب امت مسلمہ کی طرف سے جواب آیا تو پھر دوسرا سوال کیا گیا کہ کیا امت مسلمہ کا جو ایمان ہے یہ اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا ان کی اپنی کتابوں سے بھی ثابت ہے یا نہیں ہے؟ تو بالکل بعین ہی اسی طرح بخاری شریف میں روایت موجود ہے جس کو حدیث جبرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام بیٹھے تھے، ایک شخص آیا جس نے سفید لباس پہنا تھا اور سر کے اوپر بال تھے اور اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور یوں لگتا تھا کہ یہ یہاں قریب سے کسی گھر سے نکل کر آیا ہے، لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اس کو پہچانتے نہیں تھے کہ یہ شخص ہے کون، اور وہ شخص جیسے ہی آیا تو بے تکلفی میں اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ اس نے اپنے گھٹنے ملا دیے، اپنے گھٹنوں کو اللہ کے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گیا اور سوال کرنے لگا کہ مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمنت باللہ، کہ اللہ پر ایمان لانا، و ملائکتہ، اس کے ملائکہ پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا، پر میں ان چیزوں پر ایمان لانا۔ تو وہ جیسے جیسے پوچھتا جاتا تھا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو وہ سامنے سے کہتا تھا صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب پیغمبر آپ نے سچ فرمایا۔ تو صحابہ کرام حیران تھے کہ ایک آدمی ہے، اجنبی ہے، ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں، اور وہ سوال بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ خود جواب بھی دیتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ جب یہ واقعہ پیش ہو گیا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے وہ شخص پھر اس سے آگے بھی سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کے محبوب پیغمبر عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، روزے کو رکھنا، اور فرمایا حج کو ادا کرنا، تو یہ سارے بیان فرمایا یہ چیزیں عمل میں ہیں۔ وہ ساتھ ساتھ پھر یہ کہہ رہا تھا کہ صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب آپ نے سچ فرمایا۔ اب جب اس صورت میں اس شخص نے تصدیق بھی کی اور ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال بھی کر رہا تھا، اور جب چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی گفتگو ختم ہوئی تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں یہ شخص کون تھا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں، ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ کون تھا جو ہمارے پاس آیا اور جس نے سوال کیے۔ فرمایا یہ حضرت جبریل امین تھے اور آپ کے پاس آپ کو اپنا دین سکھانے آئے تھے کہ دین اسلام اور ایمان کیا ہے۔ فرمایا انہوں نے آ کر سوال کیے ہیں اور میں نے جواب دیے ہیں۔ فرمایا یہ ایمان ہے۔ اب امت مسلمہ کا ایمان بخاری شریف میں بھی موجود ہے، یعنی حدیث کی کتابوں میں، اور پھر اس کے ساتھ مسلم شریف میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو 9 سندوں سے بیان کیا ہے، یعنی مختلف سندیں، اور اس کے علاوہ اور بھی اصحاب تخریج نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اب یہاں تک پہنچے، اب اس سے آگے والا سوال یہ ہے کہ کتابیں ہماری جدا ہیں، ان کی جدا ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم آپ کی کتابوں کو تسلیم نہیں کرتے، اور امت مسلمہ کہے گی کہ ہم تمہاری کتابوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو ایمان کا آخر میں ترازو کیا ہوگا کہ کہاں سے دیکھیں گے کہ ایمان صحیح کس کا ہے؟ تو قرآن مقدس۔ تو جب قرآن مقدس میں دیکھا گیا تو اللہ رب العالمین نے سورۃ بقرہ کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، فرمایا رسول بھی ایمان لائے، یعنی جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، وہ خود کیا کرتا ہے؟ ایمان لاتا ہے، یقین کرتا ہے، اور پھر یقین کرنے کے بعد پھر دوسروں کو ایمان سکھاتا ہے۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، فرمایا ان ساری چیزوں پر کیا لائے؟ ایمان لائے۔ تو قرآن مقدس میں سورۃ بقرہ کی آخری آیت میں بیان کیا، سورۃ نساء میں بیان کیا، اور اسی طریقے سے دوسرے پارے میں دوسرے مقام پر بیان کیا۔ تو امت مسلمہ کا ایمان بعین ہی اسی طرح کہاں موجود ہے؟ قرآن مقدس میں موجود ہے۔ اب جب امت مسلمہ کا ایمان قرآن مقدس میں موجود ہے تو اب ہم فریق مخالف کے اصول کے مطابق اس کے ایمان کو دیکھیں گے کہ فریق مخالف کے ایمان میں کتنی چیزیں ہیں، کہ وہ کن کن چیزوں پر ایمان لاتا ہے۔ فریق مخالف کے اصول کے مطابق 5 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 1 اللہ پر، نمبر 2
اللہ پر ایمان لانا، اور نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. یہ ایک اجمالی خاکہ ہے، لیکن اگر اس کی حقیقت کو دیکھا جائے گا تو اس سے آگے ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کو کیسے مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانتے ہیں، اور ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ ایک جدا عنوان ہے. تو اجمالی طور پر بیان کر رہا ہوں. اللہ پر ایمان لانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور عدل پر ایمان لانا اور قیامت پر ایمان لانا اور امامت پر ایمان لانا، یعنی ان کے عقیدے میں اللہ رب العالمین کے فرشتوں پر ایمان لانا داخل ہے نہیں ہے، اور اسی طرح ان کے عقیدے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی کتابوں پر بھی ایمان لانا داخل ہے نہیں ہے. تو ہم نے اسی طرح سوال کیا کہ جس طرح امت مسلمہ سے سوال کیا تھا کہ سب سے پہلے اس چیز کو تمہارے اپنے عقیدے کی کتابوں سے دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد تمہاری اصولی بنیادی کتابوں سے، اور پھر آخر میں قرآن مقدس پر پیش کریں گے کہ قرآن مقدس کے مطابق بھی ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ درست ہے یا نہیں. تو فریق مخالف کے اصول کے مطابق کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ 5 چیزوں پر، اور اس کی اصولی بنیادی ساری کتابوں میں یہ بات تحریر ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے: اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور قیامت پر، عدل پر اور امامت پر. یعنی امت مسلمہ سے اس کا ایمان کیا ہے؟ جدا ہے. جب ایمان جدا ہے، الگ ہے، تو اب ظاہری بات ہے، بالکل بات واضح ہو گئی کہ یہ امت مسلمہ کے ساتھ متفق ہو سکتا بھی نہیں ہے. اس لیے کہ جب ایمان جدا ہے، بنیاد ایمان ہے اور ایمان جدا ہے، تو پھر کسی مسئلے میں یہ آپس میں متفق ہو سکتا ہے؟ لوگ ایک اور دھوکہ دیتے ہیں. کیا دھوکہ دیتے ہیں؟ دیکھو جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہو، وہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، وہ بھائی یہ فرق ہی نہیں ہے. نماز تو عمل ہے، بنیاد ایمان ہے، اس کا ایمان ہمارے ساتھ نہیں ملتا. جب ایمان نہیں ملتا، عمل تو بعد میں رہا. پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بس وہ ماتم کرتا ہے نا، کیا ہوا، اور اسی طرح وہ سبیل بناتا ہے نا، کیا ہوا. میں نے کہا دیکھو ماتم، سبیل، اسی طرح نظر، نیاز، یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں. سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. جب اس کا ایمان ہی نہیں ملتا، اب اس صورت میں وہ امت مسلمہ سے مل سکتا ہی نہیں. تو اب ہم نے اس سے انصاف کے دائرے میں رہتے ہوئے سوال کیا، جس طرح امت مسلمہ سے سوال کیا کہ امت مسلمہ کا ایمان یہ ہے، تو امت مسلمہ نے بتایا ہمارا ایمان اس طرح ہے، ایسے ہماری کتابوں سے اس طرح ثابت ہے. تو ہم نے اس سے بھی اسی طرح سوال کیا کہ آپ بھی اپنی بنیادی کسی عقیدے کی کتاب سے بتائیں کہ ایمان کیا ہے. جب اس نے بتایا بھئی 5 چیزوں پر ہمارے ہاں ایمان لانا ضروری ہے، تو ہم نے دوسرا سوال کیا. دوسرا سوال جو ہمارا حق بنتا تھا کہ ایمان سکھانا کس کا کام ہے؟ اللہ کے نبی کا کام ہے. تو آپ اپنی کتابوں سے ایک روایت پیش کرو جس میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سکھایا ہو کہ تم ان 5 چیزوں پر ایمان لاؤ. تو قیامت تک ان کے پاس کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں ہے. یعنی ان کا اپنا عقیدہ امامت ان کی اپنی کتابوں سے بھی ثابت نہیں ہے. یعنی ان کا ایمان ہے، اور جو ایمان ہے ان کی اپنی کتابوں سے بھی ثابت نہیں ہے. اور پھر اس سے آگے والا حصہ یہ ہے کہ ہم اس کو قرآن مقدس پر پیش کریں گے، اور قرآن مقدس میں کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے کہ تم امامت پر کیا کر لو؟ ایمان لاؤ. جیسے باقی چیزوں کو بیان کیا ہے، فرمایا اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی ذات پر، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان لاؤ، اس طرح کہیں کوئی ایک آیت بھی قرآن مقدس میں موجود نہیں ہے جس میں ہو کہ اماموں پر بھی کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ. تو معلوم ہوا اس کا ایمان قرآن والا بھی نہیں ہے، اور پھر اس کی اپنی کتابوں کے مطابق بھی وہ درست نہیں ہے. تو عقیدہ امامت ان کا اپنی کتابوں کے مطابق بھی درست نہیں ہے، اور قرآن کے مطابق تو ویسے ہی درست نہیں ہے، اور ان کی اپنی کتابوں کے مطابق بھی درست نہیں ہے. اور اس سے دوسری بات، جب ہم نے ان سے سوال کیا اور بارہا پوچھا کہ تمہارا ایمان شروع کہاں سے ہوا، تو وہ خود کہنے لگے کہ ہمیں اس بارے میں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا ایمان کہاں سے شروع ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو سکھایا نہیں ہے. ہم نے کہا ہم بتا دیتے ہیں، تمہاری کتابوں میں یہ بات بھی موجود ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ امامت کی بنیاد رکھنے والا شخص کون تھا، اور کس نے یہ عقیدہ امامت گڑھا، اور کس نے یہ عقیدہ امامت کی بنیاد رکھی. تو ان کی کتابوں میں موجود ہے اختیار معرفت الرجال، ان کی فریق مخالف کے اسماء الرجال کی معتبر کتاب ہے، اور اس میں موجود ہے. اسی طرح تنقیح المقال میں موجود ہے. اس کے علاوہ فرق الشیعہ میں موجود ہے. فریق مخالف کی سینکڑوں کتابوں میں یہ عبارت موجود ہے. فرمایا اول، سب سے پہلے وہ شخص، اول من فرض بفرض امامت علی فہو عبداللہ ابن سبا، کہ سب سے پہلے جس شخص نے عقیدہ امامت کی بنیاد رکھی یا اس کو مشہور کیا وہ عبداللہ ابن سبا یہودی شخص تھا. تو اس سے معلوم ہوا
کہ ان کا ایمان یہودیوں کا سکھایا ہوا ہے، اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا نہیں ہے، جیسے کہ وہ خود اپنی کتابوں میں بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر اس شخص نے سب سے پہلے عقیدہ رکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ امام ہے، اور کہ حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تھا، خلیفہ ان کو بنایا جاتا، خلافت ان کو دی جاتی، امامت ان کو دی جاتی، لیکن صحابہ کرام نے ان کو امامت نہ دی تو لہذا ان کے ساتھ ظلم کیا، تو اس لیے اس نے لوگوں کو جدا کر دیا۔ اور سب سے پہلا ان کی اسی کتاب میں اختیار معرفت الرجال، تنقیح المقال، فرق الشیعہ، اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابوں میں یہی بات موجود ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر تبرہ کرنے والا شخص بھی یہی عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اور اس نے لوگوں میں یہ بات پھیلائی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت امامت پہلے نمبر پر ملنی تھی اور صحابہ نے نہیں دی، تو لہٰذا اس وجہ سے ان سے کیا ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ۔ اور پھر لوگ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ جڑتے گئے، جیسے سنتے گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک مرتبہ جلا وطن کیا ایران کے شہر مدائن کی طرف، اور پھر دوسری مرتبہ 70 آدمیوں کے ساتھ اس کو آگ میں جلا دیا اور بتا دیا، فرمایا کہ جو ان کا ایمان اور عقیدہ ہے وہ میں حضرت علی کا عقیدہ نہیں ہے، اور سمجھا دیا، فرمایا میرا ایمان عقیدہ جدا ہے، ان کا کیا ہے، جدا ہے، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں سے ان کا ایمان اور عقیدہ امامت شروع ہوا، اور عقیدہ امامت کی ان کے ہاں اہمیت اور بنیاد کیا ہے، اور اس میں دھوکہ کیسے دیتے ہیں۔ اب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں امامت ہے، کبھی کہتے ہیں ولایت ہے، کبھی کہتے ہیں خلافت ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اب امامت کیا ہے، خلافت کیا ہے، ولایت کیا ہے؟ کلمہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں علی ولی اللہ، اور ویسے پوچھا جائے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے خلافت چھین لی، اور اس کے علاوہ پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ حضرت علی امام ہے اور ہمارا عقیدہ امامت ہے۔ تو یہ ان کا ایک طرز عمل ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ تینوں چیزیں جدا ہیں یا ایک طرح کی ہیں تو آگے سے جواب نہیں آتا۔ کبھی کہتے ہیں کہ ولایت وہی امامت ہے، کبھی کہتے ہیں امامت وہی خلافت ہے، اور کبھی کہتے ہیں خلافت جدا ہے، امامت جدا ہے۔ یعنی جب آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کو بنانے کے لیے اس کو 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، لیکن جھوٹ پھر بھی کیا رہتا ہے، جھوٹ رہتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ علی ولی اللہ، تو ولی کا کیا معنی ہے، تو ہمارے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا دھوکہ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں آدمی کو تم نہیں کہتے ہو کہ یہ ولی اللہ ہے، اللہ کا ولی ہے، ولی کا معنی دوست ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے من کن تو مولا کا معنی کیا کرتے ہو، کہتے ہیں یہاں مولا کا معنی دوست نہ کرو۔ ادھر دھوکہ دیتے ہیں کہ علی ولی اللہ میں ولی کا معنی کیا ہے، دوست ہے، اور جب ادھر پوچھا جائے من کن تو مولا میں تو وہاں کہتے ہیں کہ مولا کا معنی دوست نہیں ہے، سردار ہے۔ ہم نے کہا اسی وجہ سے یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن اس کے اوپر چلو تھوڑی سی گفتگو کر دیتا ہوں۔ ایک ذاکر نے مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں۔ میں نے کہا بالکل، میں صرف یہ نہیں کہتا کہ آپ کافر ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ آپ مرتد ہیں۔ کہنے لگا کیسے؟ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے والا کیسے کافر ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور جب آپ نے علی ولی اللہ پڑھا تو مرتد ہو گئے۔ کہنے لگا استغفر اللہ، کیسے مرتد ہو گیا؟ میں نے کہا علی ولی اللہ کا ترجمہ کرو۔ کہنے لگا علی اللہ کا ولی ہے۔ میں نے کہا ولی تو عربی کا لفظ ہے، آپ ولی کا ترجمہ بھی کرو کہ ولی کا معنی کیا ہے، علی ولی اللہ۔ کہنے لگا کہ علی اللہ کا دوست ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ نے علی ولی اللہ لیا کہاں سے ہے؟ کہتا ہے من کن تو مولا کی روایت سے لیا۔ میں نے کہا من کن تو مولا کی روایت کا ترجمہ کرو۔ وہاں ترجمہ کرنے لگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ میں نے کہا یہاں ترجمہ کرو، مولا کا مولا تو عربی لفظ ہے۔ کہنے لگا یہاں مولا کا معنی سردار ہے۔ میں نے کہا یہاں سردار معنی کرتے ہو، وہاں سردار معنی نہیں کرتے ہو۔ بات سمجھ آ گئی، اگر وہ سچ ہے تو یہ جھوٹ ہے، اگر یہ سچ ہے تو وہ جھوٹ ہے، اور اگر وہی سردار معنی وہاں کیا جائے تو علی ولی اللہ کا معنی کیا بنتا ہے، علی اللہ کا سردار ہے۔ میں نے کہا اس وجہ سے تو مرتد ہو جاتا ہے اور اپنا کلمہ پڑھ کر اسلام سے کیا ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یعنی کبھی دھوکہ دیتے ہیں علی ولی اللہ کا، اور کبھی دھوکہ دیتے ہیں کہ امامت ہے اور خلافت ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا معنی ایک بنتا ہے، یعنی امامت، خلافت اور ولایت، یہ ساری چیزیں ایک ہی چیز ہیں۔ یعنی ان کا کہنا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حکومت مل جاتی۔ تو اب ہم نے سوال کیا کہ دونوں فریقوں کے اصولوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ دونوں فریقوں کے اصولوں کے مطابق خلافت، ولایت اور امامت کا اصول کیا ہے، کہ امام اور خلیفہ کون بناتا ہے، اور کس کے حکم سے خلیفہ بنتا ہے، اور کس کے کنٹرول سے خلیفہ اور امام بنتا ہے۔ تو اب اس صورت میں آپ تھوڑا سا غور کریں گے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ جھوٹا مذہب کیسے ہے۔ اور جب ان سے ہم نے پوچھا کہ خلافت، امامت کیا چیز ہے، تو کہنے لگے کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس اہم مسئلے میں
کہ جب خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لی گئی اور ان کو خلافت سے ہٹایا گیا تو اسلام کو بم لگا، کہنے لگے صرف بم نہیں لگا بلکہ ایٹم بم لگا، کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت نہ دی گئی۔ تو ہم نے سوال کیا، چلو پوچھ لیتے ہیں آپ سے کہ آپ کا اصول کیا ہے خلافت کے بارے میں۔ اور سب سے پہلے ان کا کہنا یہی ہے کہ پہلا سوال ہی ان کا یہی ہے، عقیدہ ہی یہی ہے کہ خلافت کے بارے میں۔ تو جب ہم نے پوچھا تمہارے اصول کے مطابق خلیفہ کون بناتا ہے، تو جواب آیا اللہ رب العالمین خلیفہ بناتے ہیں۔ اور دوسرا ہم نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ بناتے ہیں تو لوگوں کو خلیفہ بنانے میں کچھ ذرہ بھر اختیار ہوتا ہے، جواب آیا کہ بالکل اختیار نہیں ہوتا۔ تو خلیفہ کون بناتا ہے؟ ان کے اصول کے مطابق اللہ رب العالمین خلیفہ بناتے ہیں، اور لوگوں کو خلیفہ بنانے میں کچھ بھی اختیار ہوتا نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہم نے کیا کہ خلیفہ خلافت منصب ہے یا محض نام ہے؟ نام جیسے ابھی کسی کا کوئی نام رکھ دیا جائے، یا کوئی منصب ہے، عہدہ ہے، تو جواب آیا کہ خلافت عہدہ ہے۔ اب جب ہم نے یہ سوال کیا کہ خلافت عہدہ ہے، وہ کہنے لگے بالکل عہدہ ہے۔ اب ہم نے چوتھا سوال کیا کہ جب خلافت عہدہ بھی ہے اور خلیفہ بناتا اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ لوگوں کو خلیفہ بنانے میں کچھ بھی اختیار نہیں ہے، تو اب اس صورت میں اللہ رب العالمین نے پہلا خلیفہ کس کو بنایا؟ تو آگے سے جواب آیا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے لیکن وہ نہ بن سکے۔ اب یہاں ہی آدمی اگر سمجھ جائے کہ اللہ کی ذات خلیفہ بنانا چاہے تو کوئی آدمی نہیں بن سکتا تو معلوم ہوا کہ یہ مذہب بالکل شروع سے جھوٹا ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بنانا چاہتے تھے اور پھر لوگوں نے نہ بننے دیا، یعنی اس کا مقصد یہ ہوا کہ لوگ اللہ پاک سے طاقتور ہو گئے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کو اختیار ہی نہیں تھا۔ جب لوگوں کو اختیار ہی نہیں تھا تو پھر لوگوں نے روکا کیسے؟ شاید آپ کو بات سمجھ نہیں آئی۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے اصول کے مطابق خلیفہ اللہ رب العالمین بناتے ہیں اور لوگوں کو اختیار بھی نہیں ہوتا۔ اب اسی بات کو سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ بنایا، لوگوں کو تو اختیار تھا ہی نہیں، پھر وہ بنے کیسے نہیں؟ تو معلوم ہوا اللہ پاک نے بنایا ہی نہیں، اگر بناتے تو بنتے نا۔ تو یعنی تمہارے اپنے اصول کے مطابق بھی پہلے امام اور خلیفے بنے نہیں ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو خلیفہ بنائے، انتخاب کریں، تو دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی۔ تو معلوم ہوا تمہارے اپنے اصول کے مطابق جیسے تمہارا کہنا ہے۔ اور اگر کہتے ہیں کہ لوگوں کو اختیار تھا، یعنی لوگ بنا سکتے ہیں، تو پھر صحابہ کرام نے کس کو بنایا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو۔ تو معلوم ہوا یعنی دونوں صورتوں میں فریق مخالف پھنس جاتا ہے، کسی صورت میں نکل نہیں سکتا اپنے اصول میں ہی۔ یعنی اگر وہ کہتا ہے کہ اختیار لوگوں کو تھا تو پھر صحابہ کرام نے کس کو بنایا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا۔ اور اگر وہ کہتا ہے اختیار نہیں تھا تو پھر صحابہ کرام نے ان سے خلافت چھینی نہیں ہے۔ اگر صحابہ کرام نے خلافت چھینی نہیں تو یہ کون سا مذہب ہے؟ سنی مذہب۔ یعنی شیعہ اصول کے مطابق بھی سنی مذہب کیا ہے؟ سچا ہے۔ آپ لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آئے۔ یعنی ان کے اصول کے مطابق اگر دیکھا جائے تو امت مسلمہ کا مذہب سچا ہے۔ پھر اور سمجھاتا ہوں ایک واقعے کی صورت میں۔ ایک ذاکر سے میرا مکالمہ ہوا، اس سے میں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں تمہارے اصول کے مطابق امام اور خلیفہ کون بناتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ رب العالمین خلیفہ بناتے ہیں۔ میں نے پھر سوال کیا کہ اللہ رب العالمین خلیفہ امام بناتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے علاوہ لوگوں کو خلیفہ بنانے میں کچھ اختیار ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا بالکل اختیار نہیں ہوتا۔ جب کہا بالکل اختیار نہیں ہوتا تو پھر میں نے سوال کیا، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا خلیفہ کس کو بنایا؟ تو وہ سامنے سے کہنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ میں نے کہا سمجھ نہیں آتا، اللہ پاک بنائے اور پھر وہ بنے نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ تو مجھے کہنے لگا لوگوں نے نہیں بننے دیا۔ میں نے کہا آپ تو کہہ رہے ہیں لوگوں کو اختیار ہی نہیں، پھر انہوں نے روکا کیسے؟ نہیں سمجھ آئی؟ یعنی لوگوں کو تو اختیار ہی نہیں ہے، جب لوگوں کو اختیار نہیں تو پھر انہوں نے روکا کیسے؟ اگر وہ کہتا ہے لوگوں کو اختیار تھا، پھر مجھے کہنے لگا کہ لوگوں کو اختیار تھا۔ میں نے کہا صحیح ہے، لوگوں کو اختیار تھا، یہی تو ہمارا مذہب ہے امت مسلمہ کا کہ صحابہ کرام کو اختیار تھا، انہوں نے اپنے اختیار سے حضرت ابوبکر صدیق کو بنا لیا۔ میں نے کہا تیرے اصول کے مطابق ہمارا مذہب سچا ہے۔ تو فوراً ذاکر بھاگ کر کہنے لگا نہیں نہیں، صحابہ کو اختیار نہیں تھا۔ میں نے کہا صحابہ کو اختیار نہیں تھا، پھر اللہ پاک نے بنایا تو پھر بنے کیسے نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کو اختیار بھی نہ ہو، اللہ پاک بنائے بھی صحیح اور پھر وہ بن بھی نہ سکیں؟ اور پھر دوسری طرف تمہارا سوال بھی ہے کہ صحابہ کرام نے خلافت چھین لی۔ میں نے کہا جب ان کو اختیار ہی نہیں تھا انہوں نے چھینی کیسے؟ تو معلوم ہوا خلافت نہیں چھینی
چھینی. وہ سوچ سوچ کر مجھے بتانے لگا, کہنے لگا کہ صحابہ کرام نے خلافت نہیں چھینی. میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہتا بالکل پکی بات ہے. کہتا کسی کا باپ بھی خلافت نہیں چھین سکتا. میں نے کہا اسی بات پہ قائم رہنا, تیری کتابیں اس سے بری ہوئی ہیں کہ خلافت چھینی گئی, امامت چھینی گئی. اور پھر کہنے لگا کہ نہیں نہیں کوئی بھی نہیں چھین سکتا. میں نے کہا کہ خلافت نہیں کوئی چھین سکتا یا نہیں چھینی گئی, یہ سنی مذہب ہے یا تمہارا مذہب ہے؟ تو اسی وقت میں نے کہا کہ دیکھو تمہارے اپنے اصول کے مطابق ہمارا مذہب درست ہے. تو فوراً کہنے لگا کہ خلافت چھینی گئی. میں نے کہا یہ تمہارا مذہب ہے کہ تم ایک بات پر رک بھی نہیں سکتے ہو اور قیامت تک اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے ہو. تو یہ ان کے مذہب کے مطابق امامت اور خلافت ہے. اس سے آگے اگر چلیں تو پھر ہم نے ان سے دوسرا سوال کیا کہ خلیفہ کون بناتا ہے؟ اللہ رب العالمین بناتے ہیں. اور پھر جب خلیفہ بناتے ہیں یہ عقل کے اعتبار سے ہے. اگر آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ قیامت تک کوئی فریق مخالف کا آدمی آپ سے خلافت پر سوال نہیں کرے گا, اگر آپ اس طرح سے یاد کر لیں گے تو. اور پھر میں نے اس سے دوسرا سوال کیا, میں نے کہا کہ خلیفہ کون بناتا ہے؟ کہنے لگا اللہ رب العالمین. میں نے پھر سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اختیار دیا؟ کہا لوگوں کو تو اختیار نہیں ہے. میں نے کہا پھر خلافت جو ہے وہ منصب ہے؟ کہنے لگا منصب ہے. میں نے کہا کہ خلیفے کے لیے شرائط کیا ہیں تمہارے اصول کے مطابق؟ سوال اس سے پوچھتے جا رہے ہیں اس کے اصول کے مطابق. کہنے لگا کہ خلیفے کے لیے 6 شرائط ہیں. میں نے کہا کون کون سی شرطیں ہیں؟ کہنے لگا کہ خلیفہ جو ہوگا عالم الناس ہوگا, سب سے زیادہ عالم ہوگا. میں نے کہا دوسری شرط کیا ہے؟ یہ امام خلیفہ ایک ہی چیز ہے, میں نے پہلے بتا دیا. کہنے لگا کہ خلیفے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ افضل الناس ہو, سارے لوگوں سے افضل ہوگا. میں نے کہا تیسری شرط کیا ہے؟ کہنے لگا سب سے بہادر ہوگا. میں نے کہا چوتھی شرط کیا ہے؟ کہنے لگا منصوص ہوگا. میں نے کہا پانچویں شرط کیا ہے؟ کہنے لگا مفترض الطاعت ہوگا. میں نے کہا چھٹی شرط کیا ہے؟ کہنے لگا معصوم عن الخطا ہوگا. جب ہم نے اس سے شرطیں پوچھ لی پھر میں نے پوچھا کہ اب جب یہ بتائیں, ابھی یہاں سے آدمی اگر سوچے خلیفہ کون بناتا ہے؟ اللہ رب العالمین. شرطیں کون بتا رہا ہے؟ شیعہ ذاکر. معلوم ہوا کتنا جھوٹا ہے. اگر اللہ کی ذات بناتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی کی شرطوں کی ضرورت ہے؟ یعنی اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مذہب جھوٹا ہے. شرطیں یہ بتا رہا ہے خلیفہ اللہ کی ذات بناتی, معلوم ہوا اس کا مذہب ملتا ہی نہیں ہے. عقل سے ہی ماورا ہے, عقل سے ہی, عقل میں بھی نہیں آتا. پھر اس سے آگے میں نے سوال کیا, میں نے کہا چلو آگے بتا دو خلیفہ کون بناتا ہے؟ اللہ رب العالمین بناتے ہیں. اور خلیفہ بنانے میں لوگوں کو اختیار بھی نہیں ہوتا, اور خلافت ہے بھی منصب, اور شرطیں بھی یہ ہیں. تو منصب خلافت, جو منصب خلافت ہے اس میں خلیفے کو کیا ملتا ہے؟ یہ ایسا سوال ہے کہ اس سے فریق مخالف کا مذہب 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور دونوں حصے بے جان ہو جاتے ہیں. اور ذاکر ایسے ایسے پھٹکاریاں مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. کبھی وہ جواب دیتے ہیں, کبھی وہ جواب دیتے ہیں, اور آج تک وہ اس بارے میں فیصلہ نہیں کر سکے کہ منصب خلافت ہے کیا چیز. ہم نے سوال کیا کہ بتاؤ منصب خلافت کیا ہے کہ جو خلیفے کو ملتا ہے منصب؟ تو کہنے لگے حکومت ہے. ہم نے کہا اچھا حکومت ہے, تو جن 12 کو تم خلیفہ یا امام کہتے ہیں ان کو حکومت ملی؟ تو کہنے لگے ان کو تو نہیں ملی. تو پھر خلیفے ہوئے؟ کیونکہ خلافت کیا ہے؟ حکومت ہے. جس کو حکومت ملے گی وہ خلیفہ ہوگا, جس کو نہیں ملے گی وہ خلیفہ بھی نہیں ہوگا. تو پھر سوچ سوچ کر کہنے لگے کہ نہیں نہیں دینی رہنمائی ہے. دینی رہنمائی کا معنی یعنی عالم ہونا, کسی کو آگے سکھا دینا. اب ہم نے سوال کیا کہ ٹھیک ہے دینی رہنمائی کیا ہے؟ خلافت ہے. تو اب آپ کا ایک طرف کہنا ہے کہ حضرت علی سے خلافت چھینی گئی, اور دینی رہنمائی کا معنی ہے علم کا ہونا. اب آپ کے اصول کے مطابق حضرت علی سے علم چھینا گیا, کوئی کسی سے علم چھین سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں. جب انہوں نے کہا کہ علم نہیں کوئی چھین سکتا, اور خلافت بھی کیا ہے؟ دینی رہنمائی ہے, اور ہے بھی علم, اور اب علم چھین بھی کوئی نہیں سکتا. ہم نے پھر وہ پہلے والا سوال دہرایا کہ جب علم کوئی نہیں چھین سکتا تو معلوم ہوا حضرت علی سے خلافت چھینی گئی بھی نہیں. جب حضرت علی سے خلافت نہیں چھینی گئی, یہ سنی مذہب ہے یا شیعہ مذہب ہے؟ یعنی تمہارے اپنے اصول کے مطابق مذہب کس کا سچا ہے؟ اہل سنت کا. اور جب ان کے بڑے ذاکر سے پوچھا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خلافت چھینی گئی, تو اس نے ایک مرتبہ لکھوایا کہ چھینی گئی. جب اس کو بتایا کہ بھائی علم کوئی کسی سے چھین سکتا ہے, تو کہنے لگا کہ علم تو نہیں چھین سکتا. پھر کہا کہ دوبارہ تم لکھو کہ خلافت نہیں چھینی گئی. جب اس نے لکھوایا کہ خلافت نہیں چھینی گئی, پھر اس سے کہا گیا کہ بھائی یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ تو سنی مذہب ہے, اور تمہارے اصول کے مطابق سنی مذہب کیا ہے؟ سچا مذہب ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ خلافت چھینی گئی, جبکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ خلافت کوئی چھین نہیں سکتا. اب اس صورت میں تمہارے اصول کے مطابق ہمارا مذہب کیا ہے؟ درست ہے. تو وہ فوراً کہنے لگا کہ یہ چھیننے والی بات چھوڑ دو, باقی اس کے علاوہ ہم سے اور سوال کرو. معلوم ہوا کہ یہ چھیننے والی بات خود ان کے اپنے گلے میں پڑتی ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ خلافت کیا ہے؟ دینی رہنمائی ہے. اگر دینی رہنمائی ہے تو علم ہے, اور اگر علم ہوتا ہے تو اس صورت میں کوئی چھین سکتا نہیں. اور اگر حکومت ہے تو جن کو وہ 12 خلیفے کہتے ہیں ان کو حکومت ملی نہیں, پھر اس صورت میں بھی وہ خلیفے بن سکتے نہیں ہے. تو ان کے اپنے اصول کے مطابق اگر امامت اور خلافت کو دیکھا جائے تو یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ ایک عقل کے اعتبار سے, ان کے اصول کے اعتبار سے.
اگر ان کی کتابوں سے دیکھا جائے تو اس کا جدا رخ بنتا ہے۔ اس کے لیے 8 رخ ہیں جو امت مسلمہ نے ان کی کتابوں سے نکالے ہیں، اور ہر ایک مقدمہ دوسرے مقدمے سے ملتا نہیں ہے، ہر ایک مقدمہ اس کا جدا ہے۔ میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، اس کے بارے میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں آدمی نے ایک دن میں، اس کے اوپر بہت سارے پرچے، بہت ساری FIR ہیں، یا اس کے خلاف بہت سارے مقدمے ہیں، اور ہے آدمی ایک ہے، لیکن 8 عدالتیں لگی ہوئی ہیں، اور ان 8 عدالتوں میں جدا جدا جگہ پر ایک ہی دن کی اس کے خلاف رپورٹ موجود ہے۔ اب اس صورت میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے فلاں دن میں، دن وہی ہے، تاریخ وہی ہے، سال وہی ہے، اور ٹائم بھی وہی ہے، کہ اس ٹائم میں اس شخص نے کراچی میں چوری کی، اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہی دن ہے، وہی ٹائم ہے، وہی سال ہے، کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے لاہور میں چوری کی۔ اب اس کے خلاف ایک مقدمہ کراچی میں درج ہے، دوسرا مقدمہ کہاں؟ لاہور میں درج ہے، ایک اسلام آباد میں درج ہے، حیدرآباد میں درج ہے، پشاور میں درج ہے۔ اب وہ سارے مقدمے اس کے خلاف چلتے جا رہے ہیں، اور سارے جج اس کے مقدموں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں اس نے ہو سکتا ہے چوری کی ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسی عدالت لگ جائے کہ جس میں سارے اس کے مقدموں کو اکٹھا کر لیا جائے اور سامنے رکھ لیا جائے، اور پھر دیکھ کر فیصلہ کیا جائے کہ کیا اس کے خلاف یہ مقدمے درست ہیں یا نہیں، تو اب آپ خود بتائیں کہ جس جج کے سامنے وہ 8 مقدمے آئیں گے وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ یہ سارا جھوٹ ہی جھوٹ ہے کہ ایک ہی آدمی ایک وقت میں کراچی میں بھی تھا، ایک ہی آدمی ایک وقت میں لاہور میں بھی تھا، ایک ہی آدمی ایک وقت میں پشاور میں بھی تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ جو جج ہوگا وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ سارا جھوٹ ہی کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ تو اسی طرح شیعہ مذہب کی کہانی ہے، یعنی اگر کوئی ان کی اس خلافت اور امامت کو دیکھے تو اس صورت میں وہ آدمی آسانی سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ سارا جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اب وہ مقدمے اور میں وہ ان کی طرف سے دی جانے والی دلیلیں مختصر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور اس صورت میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ان کا موقف یہ ہے اور دلیل یہ ہے، ہم نے اس کو صرف ان کے اپنے اصول کے مطابق دیکھنا ہے۔ امت مسلمہ کا اصول جدا ہے، یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ ان کے اصول کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں۔ تو ان کے اصول کے مطابق دیکھا جائے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت اور خلافت کا اعلان کیا۔ کب کیا؟ کہا جب نبوت ملی تھی، نبوت کے 3رے سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کر دیا؟ اعلان کر دیا۔ اس کے اوپر وہ قرآن کی آیت بھی پڑھتے ہیں، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اس کے ساتھ اپنی مرضی سے آگے ترجمہ کر کے اپنی مرضی کے مطابق واقعہ فٹ کرتے ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ دعوت ذو العشیرہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی تبلیغ فرمائی، لوگوں کو دعوت دینے لگے، تو اس صورت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان کو دعوت دینے لگے۔ ایک دن دعوت کی، دوسرے دن دعوت کی، تیسرے دن دعوت کی، اور جب تیسرے دن دعوت کی تو اب اس صورت میں سارے لوگوں نے انکار کیا، اور صرف ایک آدمی چھوٹا سا، اور وہ پیچھے کھڑا ہو کر وہ کہنے لگا کہ میں کیا کرتا ہوں؟ ایمان رکھتا ہوں اپنے نبی پر۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت ان کے بارے میں کہہ دیا کہ علی آج کے بعد میرا خلیفہ اور کیا ہے؟ لوگوں کا امام ہے۔ اب اس صورت میں یعنی نبوت کے 3رے سال ان کا کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا کیا ہو گیا؟ اعلان ہو گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، آگے دوسری نمبر پر بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا، آپ نے غدیر بھی سنا ہوگا، عید غدیر بھی مناتے ہیں، جشن بھی مناتے ہیں، تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں رہے، قرآن اترتا رہا، سارے حکم اتر گئے، لیکن ایک حکم باقی تھا۔ پوچھا گیا وہ کیا تھا؟ کہنے لگے امامت کا حکم باقی تھا، یعنی اس سے پہلے نہیں اترا تھا۔ وہ کب اترا؟ کہا جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج فرمایا، حج سے واپس غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام بہت کثیر تعداد میں وہاں سے جدا ہو چکے تھے، اور تھوڑے سے صحابہ کرام باقی تھے۔ اب اس صورت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور اونٹنی کو پلان بنایا، اس کے اوپر کھڑے ہو کر صحابہ کرام کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں سردار ہوں، جس کا میں مولا ہوں، اس کا کون مولا ہے؟ علی مولا ہے۔ تو اب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت اور امامت کا کیا کر دیا؟ اعلان کر دیا۔ اب اس واقعے کو دیکھا جائے، پہلے واقعے کو دیکھا جائے، پہلے کیا کہا کہ نبوت کے 3رے سال کیا ہو گیا تھا؟ اعلان، اور ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ نبوت کے آخری سال میں اعلان ہوا۔ یعنی اگر پہلا واقعہ درست ہے تو دوسرا کیا ہے؟ جھوٹا ہے، اور اگر دوسرا درست ہے تو پہلا واقعہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ اور ہم تو کہتے ہیں سارا جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اس سے آگے تیسرا واقعہ پھر بنایا، کہا کہ لیس لک من الامر شیء، سورۃ آل عمران کی آیت کے تحت
کہا کہ ایک شخص آیا، اس نے اپنے امام سے آ کر سوال کیا اور کہنے لگا امام محمد باقر سے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، لیس لک من الامر شیء، یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی۔ تو امام نے کہا کہ یہ آیت کس بارے میں اتری ہے؟ کہنے لگا کہ یہ آیت اس بارے میں اتری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا، فرمایا اے میرا محبوب آپ کو اس میں اختیار نہیں ہے۔ تو یہ اس بارے میں آیت اتری ہے۔ اب اسی صورت میں دیکھا جائے غدیر خم کے واقعے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ کے بعد خلیفہ حضرت علی ہوں، اور ادھر کہہ دیا کہ اللہ کے نبی چاہتے تھے اور اللہ رب العالمین نہیں چاہتے تھے۔ اگر وہ سچ ہے تو یہ جھوٹ ہے، اگر یہ سچ ہے تو وہ جھوٹ ہے، جبکہ امت مسلمہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ سارا جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اس سے آگے دیکھیں، ان کی ایک بہت بڑی کتاب چھپی جس کا نام شیعت کا مقدمہ ہے، اور اس کتاب کو انہوں نے اعلیٰ ایوارڈ یافتہ تسلیم کیا، اور اس کتاب میں موجود ہے۔ ایک طرف ان کا کہنا یہ ہے کہ خلافت کیا ہے؟ حکومت ہے، اور دوسری طرف اس کتاب میں لکھا گیا کہ خلافت حکومت نہیں ہے بلکہ وہ دینی رہنما ہوتے ہیں۔ اگر دینی رہنما مانا جائے تو پھر اسی بات پر ہم آئیں گے کہ خلافت چھینی گئی یا نہیں چھینی گئی۔ اگر خلافت نہیں چھینی گئی تو پھر یہ مذہب کون سا سچا ہے؟ امت مسلمہ کا مذہب سچا ہے، اور جب امت مسلمہ کا مذہب تمہارے اصول کے مطابق درست ہے تو اب اس صورت میں تمہارا مذہب خود بخود کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ تو اب اس صورت میں دیکھا جائے تو اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ جو ہمارے خلیفے ہوں گے ان کے لیے حکومت نہیں ہوگی۔ اگر حکومت نہیں ہوگی تو پھر اس صورت میں یہ پیچھے جو تینوں لوگ گزر گئے ہیں، اس صورت میں حکومت کا اعلان کیا، اور پھر نبوت کے تیسرے سال اعلان کیا، نبوت کے آخری سال اعلان کیا، اور پھر آگے تیسرے رخ میں اعلان کیا۔ تو اب اس صورت میں دیکھا جائے تو وہ ادھر کہتے ہیں حکومت نہیں ہے، ادھر کہہ رہے ہیں کہ حکومت تھی۔ معلوم ہوا یہ بھی کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اگر وہ سچ ہے تو یہ جھوٹ ہے، اگر یہ سچ ہے تو وہ جھوٹ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سارا مذہب ہی کیا ہے؟ جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ کتنے رخ ہو گئے؟ 4۔ اس سے آگے دیکھیں، آگے ان کا کہنا یہ ہے کہ خلافت ایک امانت تھی، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، کہ یہ ایک امانت تھی، اور امانت اللہ رب العالمین نے پہاڑوں پر پیش کی، پہاڑوں نے انکار کر دیا، اور پھر زمین، ان کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، اور پھر ان کی اللہ رب العالمین نے اس امانت کو پھر زمین پر پیش کیا، زمین نے انکار کر دیا، پھر ایک آدمی پر پیش کیا، اس نے قبول کر لیا، اور لکھا ہے کہ وہ آدمی کون تھا؟ کہا وہ ابو بکر صدیق تھا۔ یعنی تمہاری اپنی کتابوں کے مطابق بھی امانت کو قبول کس نے کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے کیا، پہلے تم کہتے آ رہے تھے کہ کس نے خلافت ہے اور حکومت ہے اور حضرت علی کو نہ ملی، تو معلوم ہوا وہ 4-5 رخ جدا تھے، اور یہ کیا ہے؟ 6واں رخ جدا ہے۔ اگر وہ سچ ہے تو یہ جھوٹ ہے، اگر یہ سچ ہے تو وہ جھوٹ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سارا مذہب ہی کیا ہے؟ جھوٹ جھوٹ ہے۔ اس سے آگے دیکھیں، اس سے آگے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک راز تھا۔ خلافت کیا تھی؟ ایک راز تھا، اور راز اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتایا، اور نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حفصہ کو بتایا کہ میرے بعد خلیفہ یلی الخلافت من بعدی ابی بکر، اور اس کے بعد آپ کے والد جو ہیں وہ خلیفہ ہوں گے۔ فرمایا خلافت میرے بعد ابو بکر کے ساتھ ملی ہے، اور ابو بکر کے بعد آپ کے والد گرامی خلیفہ ہوں گے۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حفصہ کو بتایا، حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتایا، حضرت عائشہ نے اپنے باپ کو بتایا، حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو بتایا۔ تو ایک طرف کہتے آ رہے ہیں کہ خلافت کا اعلان ہو گیا تھا، دوسری طرف کہا کہ کیا تھا؟ ایک راز تھا۔ اگر راز تھا تو اعلان نہیں تھا، اگر اعلان تھا تو راز کا اعلان ہوتا ہے؟ نہیں۔ معلوم ہوا اگر یہ سچ ہے تو وہ جھوٹ ہے، اگر وہ سچ ہے تو یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ جبکہ امت مسلمہ کا کہنا یہ ہے کہ سارا مذہبی کیا ہے؟ جھوٹ ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے 8واں رخ کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی بنیادی کتاب، جس کتاب کا نام اصول کافی ہے، اس کتاب میں روایتیں بھری ہوئی ہیں کہ جتنے 12 امام یا 12 خلیفے ہوں گے وہ کس کی اولاد سے ہوں گے؟ کہا حضرت علی کی اولاد سے، اور اللہ کے نبی کی اولاد سے، اور حضرت فاطمہ کی اولاد سے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ 12 امام یا 12 خلیفے کس کی اولاد سے ہوں گے؟ اللہ کے نبی کی اولاد سے۔ تو حضرت علی اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں؟ نہیں۔ تو امام ہوئے؟ نہیں۔ یعنی اس کے اپنے اصول کے مطابق امام بن سکتے ہیں؟ نہیں۔ پھر آگے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی اولاد سے ہوں گے، یہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے۔ تو حضرت علی حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں؟ نہیں، وہ تو ان کے شوہر گرامی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے اپنے اصول کے مطابق بھی امام بن سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور آگے کہتا ہے کہ حضرت علی کی اولاد سے ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ اگر امام بنانے بھی ہیں تو پہلا امام کون بنتا ہے؟ حضرت حسن بنتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر بھی امام بنتے ہیں؟ نہیں ہے۔ یعنی ان کا اپنے اصول کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ان کی اپنی کتابوں سے یہ 8 رخ ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ اور پھر اس سے آگے روایت میں موجود ہے کہ ہما والدان،
کہ اللہ کے نبی اور حضرت علی تو ان 12 اماموں کے کیا ہیں؟ باپ ہیں. اور اسی لیے ملا باقر مجلسی نے ایک مکمل کتاب لکھی ہے کہ ہماری روایتیں، ہماری کتابیں اس قدر تضاد اور جھوٹ پر مبنی ہے کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ امام کتنے ہیں، امام 13 ہیں یا 12 ہیں. سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام ہے یا نہیں ہے نا؟ سوال ہے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیں نا. ہے؟ ان سے کبھی آپ نے پوچھا بھائی تم تو کہتے ہو امام کتنے ہیں؟ 12. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امام مانتے ہو؟ تو جواب کیا آتا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں مانتے ہیں تو امام کتنے ہو گئے؟ 13. تو اس کا مذہب تو 12 امام والا اپنے آپ کو اثنا عشری کہتا ہے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ ہم امام نہیں مانتے، تو جو اللہ کے نبی کو امام نہیں مانتا وہ مسلمان ہے؟ جبکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کہا گیا کہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم جنازہ پڑھاتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق امام ہوں گے. تو حضرت علی رضی اصول کافی میں ابواب التاریخ اور اللہ کے محبوب علیہ باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کہا گیا کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ پڑھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق امامت کریں گے. تو صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے امامن حیّن و میتن، فرمایا میرا محبوب پیغمبر زندہ تھا پھر بھی امام تھا، اس دنیا سے چلے گئے پھر بھی کیا ہے؟ امام ہے. فرمایا اللہ کے نبی کا جنازہ اس طرح نہیں ہوگا جیسے دوسرے لوگوں کا جنازہ ہوتا ہے. فرمایا کوئی امامت نہیں کرے گا. صحابہ کرام درود پڑھتے گئے اور 10-10 کی صورت میں اس گھر میں مکان میں داخل ہوتے تھے اور پھر نکل جاتے. اور فرمایا جو ایک مرتبہ داخل ہوتا پھر اس کو باری نہیں ملتی تھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ امام ہے. اور امت مسلمہ کا موقف یہی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی امام ہے اور صرف 12 نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے. اور جبکہ فریق مخالف کا کہنا یہ ہے کہ صرف 12 ہے. اب اس صورت میں اگر 12 ہیں تو اللہ کے نبی کو امام مانتے نہیں. اگر اللہ کے نبی کو امام مانتے ہیں تو پھر مذہب ختم ہو جاتا ہے، یعنی امام کتنے ہو جاتے ہیں؟ 13 ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح ایک بات اور ذہن میں رکھیں، عقیدہ امامت اور نظریہ امامت، لفظ امام ایک عام لفظ ہے، یہ کوئی منصب نہیں ہے. یعنی جو کسی فن میں ماہر ہوتا ہے اس کو امام کہا جاتا ہے. جیسے ہمیں نماز پڑھانے والا اس کو امام کہا جاتا ہے. اسی طرح یہ فلاں آدمی فلاں چیز میں ماہر ہے اور یہ اس چیز میں امام ہے، جیسے امام بخاری حدیث میں ماہر ہے، ان کو امام کہا جاتا ہے. اور قرآن مقدس میں یعنی جیسے لفظ نبی یا لفظ رسول رسالت منصب ہے، نبوت منصب ہے، اس طرح امامت منصب نہیں ہے. اس لیے کہ لفظ رسول اور لفظ امام، لفظ رسول اور لفظ نبی قرآن مقدس میں کہیں بھی کسی برے شخص کے لیے استعمال نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ ایک منصب ہے. جبکہ لفظ امام قرآن مقدس بھرا ہوا ہے برے لوگوں کے لیے. اور قرآن مقدس میں فرمایا کہ برے امام فقاتلوا ائمۃ الکفر، فرمایا کافروں کے اماموں کو کیا کر لو؟ قتل کر لو. فرمایا وجعلناہم ائمہ، ہم نے ان کو امام بنا دیا. یعنی معلوم ہوا لفظ امام کوئی خاص لفظ نہیں ہے، ایک عام لفظ ہے جو اچھوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بروں کے لیے بھی کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے. یہ کوئی منصب نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ہم لگا کر کہیں کہ بس یہ منصب ہے یا عہدہ ہے یا اللہ رب العالمین کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اگر اس صورت میں ان کا کہنا یہ ہے کہ امامت کا انتخاب اللہ کی ذات کرتی ہے جیسے ان کا اصول ہے، پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ امام تو برے بھی ہوئے. سورۃ القصص آیت نمبر 41 میں موجود ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے ان کو امام بنایا اور وہ لوگوں کو کہاں بلاتے ہیں؟ جہنم کی طرف. پھر اس کے اصول کے مطابق تو فرعون بھی امام ہوا، حامان بھی امام ہوا، قارون بھی امام ہوا اور وہ جہنمی امام ہوئے. اور وہ تھا بھی منصب، یعنی بنایا بھی کس نے؟ اللہ رب العالمین نے. یعنی فریق مخالف کے اصول کے مطابق اگر دیکھا جائے تو امامت منصب ہے. جبکہ امت مسلمہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ امامت کوئی منصب نہیں ہے، عام لفظ ہے جیسے باقی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے. اچھوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور بروں کے لیے بھی کیا ہوا ہے؟ استعمال ہوا ہے، جیسے قرآن مقدس میں. اور اسی طرح صرف یہ نہیں ہے کہ انسانوں کے لیے استعمال ہوا ہو، کتابوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. فرمایا وَأَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے اس کو شمار کر رکھا ہے فی امام مبین، ایک واضح کتاب میں. تو لفظ امام یا امامت کوئی منصب نہیں ہے. تو یہ جب جہاں تک ہم اس بات کو سمجھ لیا تو اب ہم دیکھیں گے کہ فریق مخالف کے اصول کے مطابق اور فریق مخالف کے نظریے اور موقف کے مطابق جن کو وہ امام کہتے ہیں، تو اب اس صورت میں ان کا موقف کیا ہے کہ ان امام کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں اور ان امام کو کہاں تک کا درجہ حاصل ہوتا ہے اور ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ امامت کہاں تک پہنچتی ہے. اس بارے میں آپ ایک بات ذہن میں رکھیں گے، فریق مخالف کے پورا جتنا بھی مذہب ہے، آپ سنجیدہ لوگ سمجھدار لوگ میری اس بات کو غور سے سنیں گے،
جتنا بھی مذہب ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے. کتنے حصوں میں؟ دو حصوں میں تقسیم ہے. ان کی جتنی مجالس یا جتنا پروگرام یا جتنے بیان ہوتا ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. ایک حصے کا نام ان کے ہاں فضائل ہے، دوسرے حصے کا نام مصائب ہے. فضائل کہتے ہیں کہ جتنے ان کے امام ہیں ان کے بارے میں فضیلت کو بیان کریں گے کہ فلاں امام کی اتنی فضیلت ہے، فلاں امام کی یہ فضیلت ہے. جیسے آپ نے گزشتہ حالات میں سنا کہ جیسے ایک ذاکر کہہ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام انبیاء سے کیا ہے؟ افضل ہے. صرف یہ نہیں ہے، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، اس سے آگے بہت کچھ لکھا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد. ان کی کتاب اصول کافی میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے انا فاروق الحق، کہ میں ہی ہوں حق اور باطل کو جدا کرنے والا، میں ہی ہوں مخلوق کو پیدا کرنے والا، میں ہی وہ رب ہوں کہ جس نے جنت اور جہنم کو بنایا، میں ہی وہ رب ہوں. اصول کافی میں روایت موجود ہے. اسی طریقے سے جلاء العیون میں موجود ہے، فریق مخالف کی کتاب حق الیقین میں موجود ہے، بہار الانوار میں موجود ہے. ان کی سینکڑوں کتابوں میں معتبر روایات سے یہ بات ثابت ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں ہی وہ رب ہوں جس نے مخلوق کو پیدا کیا، میں ہی وہ رب ہوں جس نے ساری کائنات کو بنایا، میں ہی وہ رب ہوں جس نے زمین کو بچھایا، میں ہی وہ رب ہوں جس نے آسمان کو بلند کیا، میں ہی وہ رب ہوں کہ جو کل قیامت والے دن محشر کے میدان میں لوگوں کا فیصلہ کروں گا. یعنی یہ ان کے اصول اور نظریے کے مطابق پایا جاتا ہے. تو انبیاء کی توہین تو اس سے کم ہے، لیکن ان کے نظریے اور اصول کے مطابق اللہ رب العالمین کی توہین بھی پائی جاتی ہے. اور اس سے آگے ان کا کہنا کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے امام ہر چیز کو جانتے ہیں جب چاہیں، حتیٰ کہ ان کی موت کا اختیار بھی ان کے ہاتھ میں ہے کہ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس طرح چاہیں، جس وقت چاہیں تو اپنی موت خود مرتے ہیں. یعنی اس کا معنی تو یہ ہوا پھر اس سے واقعہ کربلا باقی رہا ہے؟ آپ خود بتائیں، واقعہ کربلا باقی رہا؟ معلوم ہوا کہ یہ جھوٹ ہے یا وہ جھوٹ ہے. ہم تو پہلے کہتے آ رہے ہیں سارا مذہب کیا ہے؟ جھوٹ ہے. یعنی ایک طرف ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے امام کی اپنے اصول کافی میں مکمل باب موجود ہے جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ابواب الحجہ اس کا نام ہے، اور اس میں مکمل روایات موجود ہیں کہ ہمارے امام اپنی موت خود مرتے ہیں. اور اس سے آگے لکھا، آگے کیا لکھتا ہے؟ اس سے آگے چل کر لکھتا ہے کہ دیکھیں ہمارے امام جتنے بھی ہیں جو کچھ معاملے ہوتے ہیں سارے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے امام تقدیر کو لکھنے والے ہیں، ہمارے امام لوح محفوظ کے مالک ہیں. اور پھر اس سے آگے بھی انہوں نے لکھا کہ جہاں انہوں نے لکھا کل من علیہ فان، کہ ہر چیز فانی ہے اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی. تو یہاں وہ پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ ذات کون سی ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات کون سی ہے؟ تو آگے سے جواب آتا ہے، امام کہتا ہے کہ وہ میں ہی تو ہوں کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی اور میں کیا رہوں گا؟ باقی رہوں گا. یعنی اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی گستاخی کرتے جاتے ہیں. اور پھر اس سے آگے ان کا کہنا یہ ہے کہ امامت منصب ہے، اور منصب صرف یہ نہیں ہے بلکہ نبوت سے بڑھ کر ان کا نظریہ ہے کہ منصب ہے. اور پھر اس سے آگے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ آپ علی کی امامت کا اقرار کریں اور یقین کریں. اور پھر آگے سوال اٹھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کیوں گئے؟ کہا حضرت علی کی امامت کو نہیں مانتے تھے. اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار کیوں ہوئے؟ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کو نہیں مانتے تھے. یعنی تمام انبیاء کرام کی گستاخی کرتے ہوئے اس سے آگے لکھتا ہے، اس سے آگے کہتا ہے کہ انبیاء کرام میں کچھ چیزیں پائی جاتی تھیں، ان میں سے ایک چیز شیطان میں کچھ چیزیں پائی جاتی تھیں، ان میں سے ایک حسد تھا اور ایک تکبر تھا. اس سے آگے لکھتا ہے کہ وہ حسد جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام میں پایا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد. اور کہتا ہے وہ حسد کیا تھا؟ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت علی کی امامت کو ماننے سے انکار کر دیا. یعنی کس قدر انبیاء کرام کی توہین سے ان کا لٹریچر اور ان کی کتب کیا ہے؟ بڑی بڑی ہیں. اس سے آگے کہتا ہے کہ تمام انبیاء کرام کی دعاؤں کو قبول کرنے والے حضرت علی ہیں اور تمام انبیاء کی حاجات کو پورے کرنے والے حضرت علی ہیں. یہ ان کی کتابوں کا حال ہے. اور اسی وجہ سے ان کا نظریہ اور موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام انبیاء سے افضل ہے. تو ہم نے ایک شیعہ ذاکر سے سوال کیا کہ آپ بتائیں تو صحیح نا کہ حضرت علی امتی ہیں یا نبی ہیں؟ حضرت علی امتی ہیں یا نبی ہیں؟ تو اب وہ کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت علی امتی ہیں. تو حضرت علی نے کلمہ کن سے سیکھا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر سے سیکھا. تو امتی ہو کر نبیوں سے افضل ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ نبی ہیں تو ختم نبوت کا انکار ہے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ قادیانیوں نے ایک نبی مانا تو امت مسلمہ ان کو اسلام سے خارج سمجھتی ہے. تو جنہوں نے 12 نبیوں کے بارے میں دعویٰ کیا اور 12 اماموں کا دعویٰ کیا کہ یہ نبیوں سے افضل ہیں، تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں یا وہ کیسے مسلمانوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اور پھر صرف یہ نہیں ہے، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے جتنے بھی امام ہیں ان کے اوپر وحی آتی ہے. اس کے اوپر میں نے ان کے ایک بڑے علامے سے سوال کیا، میں نے کہا بتاؤ تو صحیح نا، دین اور شریعت پوری ہے یا نہیں؟ دین اور شریعت پوری ہے.
کہنے لگا بالکل اللہ کے محبوب پیغمبر پر شریعت پوری ہے۔ میں نے کہا پھر تمہارے اماموں پر جو وحی آتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ اگر شرعی وحی ہے تو اسی وجہ سے امت مسلمہ تم کو کافر کہتی ہے کہ تم اللہ کے محبوب پیغمبر کی شریعت کے پورے ہونے کے بعد اللہ کے نبی کی گستاخی کرتے ہوئے تمہارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ پھر ہمارے اماموں پر نئی شریعت آتی ہے، اس لیے تو امت مسلمہ تمہیں کہتی ہے تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر پر دین پورا ہے تو پھر وحی کی ضرورت ہے نہیں۔ تو مرزا قادیانی ایک کے لیے قادیانیوں نے کہا کہ اس پر وحی آتی ہے، امت مسلمہ متفق ہو کر کہتی ہے کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہر امام پر وحی آتی ہے، اور اگر ان کے اماموں پر وحی شرعی نہیں آتی تو پھر کون سی وحی آتی ہے؟ پھر وہ کون سی اس وحی کا کیا نام ہے؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ جو تم کہتے ہو کہ ہمارے، اور ان کی کتابوں میں روایات موجود ہیں کہ ہر وقت جبریل ہمارے اماموں پر نئے نئے مسئلے لے کر آتا ہے، اور انہوں نے خود مسائل بیان بھی کیے ہیں۔ اور قرآن مقدس کے بارے میں اس لیے ان کا موقف ہے کہ اس قرآن مقدس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور قرآن لکھا تھا اور مصحف لکھا تھا، اور کہا کہ جس تمہارے اس قرآن کا ایک لفظ بھی اس قرآن میں موجود نہیں ہے۔ کہا حضرت فاطمہ الزہرا پر وحی آتی تھی اور وہ حضرت علی کو بٹھا کر کہتی تھی کہ لکھ لو، یہ اصول کافی میں روایات موجود ہیں۔ ان کی معتبر کتاب، بنیادی کتاب، 4 معتبر کتابیں، ان میں پہلی کتاب یہ ہے، تو پہلی کتاب میں یہ چیزیں موجود ہیں جو ان کی بنیادی اور عقیدے پر مبنی ہیں۔ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بٹھا کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ آپ یہ لکھتے جائیں، اور حضرت علی لکھتے تھے تو اس سے ایک قرآن بن گیا جس کو مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے۔ کہا جب ہمارا آخری امام آئے گا تو اس کو لے کر آئے گا۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ان کی شریعت ہی کیا ہے، اس سے بالکل کیا ہے، برعکس ہے، اس سے جدا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے امام جتنے ہیں وہ کیا ہے، معصوم ہیں، یعنی ان سے غلطی نہیں ہوتی، خطا نہیں ہوتی۔ تو معصوم ہونا یہ انبیاء کرام کی صفات میں ہے، تو یعنی ساری انبیاء کرام والی صفات وہ اپنے اماموں میں مانتے ہیں۔ اسی طرح ان کا کہنا ہے کہ یہ مفترض الطاعت ہیں، جبکہ امت مسلمہ کا کہنا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بعد اور کسی کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ اسی طرح ان کا کہنا یہ ہے کہ معصوم عن الخطا ہے۔ امت مسلمہ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے بعد کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے محبوب پیغمبر کی صفات ہیں اور انبیاء کرام کی صفات ہیں جو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو چن کر ان تمام لوگوں سے کیا کر لیا، اعلیٰ اور بلند کر لیا۔ تو اسی طریقے سے یعنی امت مسلمہ کے اس موقف سے ہٹ کر اس کا جدا موقف ہے۔ اسی وجہ سے اس کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی امام ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں، اور اس وجہ سے امت مسلمہ ان سے ہمیشہ سوال کرتی ہے کہ ان کے اس عقیدے کی بنیاد یعنی ایک یہودی شخص نے رکھی تھی، اور وہاں سے چلتا چلتا ان کا عقیدہ کیا ہے، ان تک پہنچا ہے، جس کا قرآن سے، اسلام سے، شریعت سے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور امامت کوئی منصب بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے، ایک عام لفظ ہے، اور اس عام لفظ میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں، ایک ذاکر سے میری بات ہو گئی، وہ کہنے لگا کہ دیکھو آپ امام نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں۔ کہنے لگا کہ کیا جیسے ہم مانتے ہیں؟ میں نے کہا تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگا کہ ہم تو امام اس کو مانتے ہیں کہ جو معصوم ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے۔ میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہنے لگا بالکل پکی بات ہے۔ میں نے کہا قرآن کی ایک آیت پیش کرو جس میں تمہارے اماموں کا ذکر ہو، کسی آیت میں ہے؟ تو پھر میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو کہ تمہارے اماموں کا تو پورے قرآن میں ذکر نہیں۔ ایک اور ذاکر کہنے لگا کہ ہم ماتم قرآن سے دکھائیں گے، یا حسین قرآن سے دکھائیں گے۔ میں نے کہا ماتم اور یا حسین تو بعد کی بات ہے، پہلے تم اپنے اماموں کا تذکرہ تو قرآن سے دکھاؤ۔ قرآن میں تمہارے اماموں کا تذکرہ ہی نہیں ہے، تو پھر جب تمہارے اماموں کا تذکرہ ہی نہیں، تمہارے عقیدہ امامت کا ذکر ہی نہیں، تو پھر تم اسلام اور مسلمان کیسے ہوئے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے عقیدہ امامت کا قرآن میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سکھائے ہوئے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسی عقیدہ امامت کی بنیاد پر پوری امت مسلمہ ان کو اسلام سے کیا سمجھتی ہے؟ خارج سمجھتی ہے، کہ اسی وجہ سے وہ ختم نبوت کے بھی کیا ہیں؟ انکاری ہیں، اور اسی وجہ سے وہ کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، اور 12 نبیوں کو اور تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو یا آپ کا کوئی اعتراض باقی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ان کی روایات موجود ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے، ایک روایت پیش کرتا ہوں جو سب سے گندی روایت ہے، اور ان کے مذہب ویسے ہی گندا ہے، بہت برا مذہب ہے۔ ان کی روایت ہے، علل الشرائع میں روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 202 پر موجود ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، علل الشرائع شیخ صدوق کی کتاب ہے جو ان کا معتبر مصنف ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ بہت بری روایت ہے، بہت بری روایت ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا، اور خطبہ دے کر کہنے لگے لا یحل لأحد، کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے، ان یقرب النساء، اپنی بیویوں سے صحبت کرے، فی مسجدی، میری مسجد نبوی میں۔ آگے سنیں آگے کیا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ کسی، اور ترجمہ مقبول میں موجود ہے، ضمیمہ مقبول میں موجود ہے،
اس کے علاوہ تفسیر عیاشی میں موجود ہے اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، ان کی معتبر روایت ہے. کہتا ہے کسی آدمی کے لیے جائز نہیں، اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، ایک صرف بات کی، بلکہ یہ نہیں اللہ کے محبوب پیغمبر پر بہتان لگایا اور اللہ کے محبوب معصوم پیغمبر کو اس تہمت میں شامل کیا اور ایسی غلاظت اور ایسی غلط بات اللہ کے محبوب پیغمبر کی طرف منسوب کی جو کہ پاک پیغمبر ہے. تو کہنے لگا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لا یحل لأحد، کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے ان یقرب النساء، اپنی بیویوں سے صحبت کرے، فی مسجدی، میری مسجد نبی میں. مسجد نبی وہ مسجد ہے کہ جہاں لوگ جا کر نماز پڑھتے ہیں کہ ایک نماز 50,000 کے برابر ہے، اتنا بڑا ثواب. اور یہ کیا بکواس کرتا ہے کہ وہاں کسی کے لیے اپنی بیویوں سے صحبت کرنی جائز نہیں، یعنی اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنی جائز نہیں سوائے علی بن ابی طالب یا ان کی اولاد، یعنی جتنے بھی امام ہیں وہ میری مسجد میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں. اس سے بڑا کوئی گندا مذہب ہو سکتا ہے؟ یعنی جو مسجد جس کو پاک رکھنے کا حکم ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں انبیاء کرام کو حکم دیا، فرمایا کہ اے ابراہیم میرے گھر کو پاک کرو، اے اسماعیل میرے گھر کو پاک کر لو. تو اس مسجد کے بارے میں ان کا کہنا یہ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ایسے جھوٹے بد مذہب سے محفوظ فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. جی بالکل، جی 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 ہاں صحیح. جزاک اللہ. جناب اللہ پہلی درخواست یہ ہے بھائی صدر نوی نسل جی جی چاہے جو بات ہے چاہے بریری جی لاندا یہ ہے کہ بوڑھا یا جوان ہے بھائی لاندا کوئی بندہ مرد آدھے ٹھیک ہے جنازہ کو نہیں پڑھا لاندا بھی کھاتا رہا پڑھ جی. یہ کھاتا نہیں تو لاندا جنازہ پڑھا پہلے کیا یہ جائز ہے کیا ناجائز؟ قرآن مقدس میں موجود ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کو منع فرمایا، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. فرمایا اے میرا محبوب نہ تو ان کا جنازہ پڑھو اور نہ ہی ان کے لیے کیا کرو، دعا کرو. یعنی نہ دعا کرنے کی اجازت ہے اور نہ ان کے پر جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے. اور آگے بھی فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ. فرمایا اے میرا محبوب پیغمبر اگر آپ ان کے لیے دعا کریں بھی صحیح، فرمایا 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ کریں یا اس سے زیادہ کریں، فرمایا میں خدا پھر بھی معاف نہیں کروں گا. فلن یغفر اللہ لهم. اور پھر آگے بھی فرمایا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا یہ نہیں کہ دور کا آدمی ہو تو اس کے لیے تو آپ دعا نہ کریں، اگر قریب کا ہو فرمایا اس کے لیے بھی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی. فرمایا قریبی ہو یا دور کا ہو، فرمایا جب تک وہ مسلمان نہیں نہ اس کا جنازہ ہے نہ دعا ہے نہ تعزیت ہے، فرمایا نہ جانا ہے نہ بیٹھنا ہے. اور پھر صرف یہ بھی نہیں فرمایا، آگے بھی فرمایا بیٹھنا بھی جائز نہیں. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسرے مقام فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. فرمایا ان کے ساتھ بیٹھو بھی نہیں یہاں تک کہ فرمایا یہ کسی اور بات میں مشغول ہوں. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. فرمایا اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تم بھی ان کی طرح شمار ہو جاؤ گے. یعنی ان کے ساتھ بیٹھنا بھی کیا ہے،
जुर्म है। कारी साहब मौजूद हैं, इनसे पूछ लेना, आयतें आपको बता देंगे अगर मैंने गलत बताई हूँ। फरमाया वला तक़ूदू माहुम हत्ता यख़ूदू फी हदीसिन गैरि इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, फरमाया तुम भी इनकी तरह हो जाओगे। इसलिए मजलिस में जाना, नुए सुनना और इसी तरह ये सारी चीजें, इन चीजों से बचना क्या है जरूरी है, वरना आदमी खुद उनके साथ क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। दूसरी तरफ ये है भाई इन नई नस्ल जितनी भी है, चाहे जो बंद है चाहे बरेली, इन आदे भाई कुत्ता अपनी जगह है, संगत अपनी जगह है, खाओ पे नाम रखते हैं, जाने पाने कौन छोड़ो जी आप बैठे जाए जी। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है खाना पीना या दोस्ती, तो काफिर से दोस्ती नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, फरमाया तुम उन लोगों को अपना दोस्त ना बना लो। फरमाया ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, फरमाया तुम्हारा सका भाई हो, तुम्हारा सका बाप हो, फरमाया वो काफिर हो या काफिरों को पसंद करता हो, फरमाया तुम उसको भी अपना दोस्त बना लो नहीं। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, फरमाया अगर तुमने उससे दोस्ती कर ली तुम भी उनकी तरह हो जाओगे। अब वाज़े कुरान मौजूद है, अब हम लोग अगर फिर भी इनकार करें तो आपका अपना मुकद्दर है। फरमाया अगर तुम्हारा सका बाप हो, सका भाई हो, फरमाया वो कुफर को पसंद करता हो या वो खुद काफिर हो, फरमाया उसके साथ दोस्ती न करनी है। फरमाया अगर तुम उसके साथ दोस्ती करोगे वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, फरमाया तुम भी उनकी तरह हो जाओगे और उन्हीं में से हो जाओगे। अब आप लोगों ने खुद फैसला कर लेना है। एक और सवाल आया है दोस्त का कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का यौम शहादत कब है, कौन सा दिन है? यकम मुहर्रमुल हराम है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, लोग कहते हैं कि फुला इससे पहले हुआ, तो शिया मजहब के मुताबिक ये तारीख नहीं है। शिया मजहब के उसूल के मुताबिक हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का यौम शहादत 9 रबीउल अव्वल है। इसलिए उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है 9, 10, 11 3 दिन तक तुम जो भी अमल करोगे उसका तुम्हारे ऊपर गुनाह नहीं लिखा जाएगा। और 9 रबीउल अव्वल को वो ईद नरोज मनाते हैं और इसी वजह से उनका कहना यह है कि इन 3 दिनों में वो मुता बहुत ज्यादा करते हैं, जिसको जिना कहते हैं। और उनका कहना यह है कि इन दिनों में सैयदजादी से भी मुता करते रहो। और इसके अलावा भी बहुत सारा उन्होंने लिखा है। उनका कहना यह है कि यह 3 दिन हमारी ईद के दिन है कि इसमें कौन शहीद हुआ था, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु। 9 रबीउल अव्वल उनके यहाँ है। बाकी जहां तक उम्मत मुस्लिमा का ताल्लुक है, उम्मत मुस्लिमा के उसूल के मुताबिक और मुअर्रिखीन ने नकल किया है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का यौम शहादत यकम मुहर्रम है। और जहां तक ये है कि उससे पहले की रिवायत है, तो वो मुअर्रिखीन जब नकल करते हैं तो कोई आदमी कभी जिस दिन उनको जख्मी किया गया उस दिन को बयान कर देता है कि इस दिन इनको जख्मी किया गया, उसी दिन कह देता है कि शहादत हो गई। और दूसरे मुअर्रिख जो इस बात को वजाहत से नकल करते हैं वो कह देते हैं कि भाई 26 को या 27 जुल्हज को हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को जख्मी किया गया और फिर उसी जख्मी हालत में रहे, यकम मुहर्रमुल हराम को शहीद हुए और उनका जनाजा हुआ। इस पर सारे मुअर्रिख मुत्तफिक है कि उनकी शहादत यकम मुहर्रमुल हराम को ही है। और इसी को तमाम मुअर्रिखीन ने कहा है कि ये कौल ज्यादा दुरुस्त है और यही सही है। और सबसे पहली किताब जो है वो मोता इमाम मालिक है और उसमें भी यही बात नकल है। और इसके अलावा बाकी जितनी भी रिवायात हैं उनमें भी यही बात नकल है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का यौम शहादत कौन सा दिन है, यकम मुहर्रम है। तीसरा दरख्वास्त है कोई जेड़ा कुंडा पकाने जी जी इसकी खुशी करने लो क्या जायज है, सुन्नत जमात वास्ते जायज है या उन्होंने वास्ते भी जायज है या नाजायज? जहां तक इनकी कुंडे की रस्म है तो ये इनका कहना यह है कि हम इमाम जाफर सादिक के कुंडे करते हैं, जबकि इमाम जाफर सादिक की ना इस दिन विलादत है ना वफात है, और विलादत भी नहीं वफात भी नहीं। और इस दिन हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का यौम वफात है, तो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के यौम वफात पर इनका ये खुशी करते हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी किसी के बारे में अगर किसी के दिल में बुग़्ज़ हो तो वो कभी जन्नत जा सकता नहीं। जैसे हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के बारे में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक जनाजा लाया गया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर किसी का जनाजा पढ़ाया। बुखारी शरीफ तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत मौजूद है। फरमाया जब ये जनाजा लाया गया तो फरमाया मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाता। सहाबा किराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप तो हर किसी का जनाजा पढ़ा देते हैं और इस शख्स का क्यों नहीं पढ़वाते? फरमाया इन्नहु कान मन युबग़िज़ उस्मान, इसके दिल में मेरे सहाबी उस्मान का क्या है, बुग़्ज़ है। फरमाया जिसके दिल में मेरे सहाबी का बुग़्ज़ हो फरमाया उससे अल्लाह की ज़ात नाराज होती है और मैं मोहम्मद उसका जनाजा पढ़ाता नहीं। तो इतने शफीक पैगंबर होने के बावजूद, रहमतुल लिल आलमीन होने के बावजूद भी अपने सहाबा के साथ बुग़्ज़ रखने वाले का जनाजा नहीं पढ़ाया। और हदीस मुबारक में आता है फरमाया इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना असहाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, फरमाया जब तुम देखो कि लोग मेरे सहाबा को बुरा कहते हैं फरमाया उन पर तुम कहो कि तुम्हारा शर और तुम पर लानत हो। फरमाया इसी तरीके से उनसे जुदा रहना
اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھا ہے، فرمایا ایک روایت نقل کی ہے، فرمایا جب ایسا حالات ظاہر ہو جائیں، اذا ظہر الفتن والبدع وسبت اصحابی فليظهر العالم علمه، فرمایا ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، فرمایا اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں، کھانا جائز نہیں، پینا جائز نہیں، فرمایا ان کے ساتھ رہنا جائز نہیں، نکاح جائز نہیں، فرمایا کوئی بھی تعلق ان کے ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام ربنا آتنا فی الدنیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین اجمعین برحمتک۔